رمضان ہماری زندگی میں کتنی دفعہ آیا اور چلا گیا اور آئے گا اور چلا جائے گا، اور عقل مند انسان وہ ہے وہ گزرے ہوئے واقعات سے عبرت حاصل کرتا ہے اور آئندہ کے لیے جو ہے وہ جو تلافی معافات، سابقہ جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، لغزشیں ہو گئی ہیں، ان کی تلافی کی کوشش کرتا ہے۔ ایک اچھا طالب علم اگر ایک امتحان میں کسی مضمون میں نمبر کم آ جائیں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کس وجہ سے میرے اس مضمون میں نمبر کم آئے ہیں، اور تو اس کی تلافی کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اسکول میں کالج میں اسباق ٹھیک نہ ہو تو ٹیوشن کی کوشش کرتا ہے، کسی اور سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دینی مدارس میں جو ہے مضمون کی درستگی کی کوشش ہوتی ہے، جواب عربی میں لکھنے کی کوشش ہوتی ہے، خط کو اچھا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ کسی انسان انٹرویو کے لیے چلا جائے، وہاں انٹرویو میں ناکام ہو جائے تو سوچتا ہے کہ یہاں کس لیے ناکامی ہو گئی۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ پچھلا رمضان، اس سے پچھلا، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا فرمایا ہے، تو پچھلے رمضانوں میں ہم سے کیا کوتاہیاں ہو گئی ہیں جن کی ہم تلافی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اصل بات تو یہ ہے کہ فکر انسان کو نصیب ہو جائے، کہ یہ میری زندگی یہ عارضی ہے اور یہ کسی بھی موقع پر ختم ہو سکتی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک دن، ایک سال، ایک جو ہے مہینہ، کوئی گارنٹی نہیں، کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے۔ پچھلے ہفتے یا کچھ موجود تھے، آج موجود نہیں ہے۔ 10 دن پہلے ہمارے ہاں موجود تھے، آج نہیں ہے۔ پچھلے رمضان میں کتنے سارے تھے اور آج نہیں ہے۔ اور آئندہ رمضان کس کس کو نصیب ہوتا ہے نہیں معلوم۔ اللہ ہم سب کو عافیت سے سلامت رکھے۔ جو عبادات رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ 3 قسم کی ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جس کا تعلق بدن ہی بدن کے ساتھ ہے، نماز ہے، اس میں بدن کا تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، زبان سے پڑھنا ہے، پیسہ مال کچھ بھی نہیں لگتا۔ یہی حال روزے کا ہے، یہ بدنی عبادتیں کہلاتی۔ اور ایک عبادت وہ ہے جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، انسان کا بدن کوئی خرچ نہیں ہوتا، یہ زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، اس میں جو پیسہ لگتا ہے۔ اور تیسری عبادت کی وہ قسم ہے جس میں دونوں لگتے ہیں، حج کا، وہاں پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور مشقت بھی ہوتی، طواف خود کرنا ہوتا ہے، سعی خود کرنی ہوتی ہے، شیطان کو کنکریاں خود مارنی ہوتی ہے، عرفات میں خود جانا پڑتا ہے۔ تو حج ایسا ہے کہ اس میں دونوں چیزیں، مال بھی اور ساتھ ساتھ جو ہے جان بھی لگتی ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت پر فرض فرمایا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہے اور اکثر ہمارے حضرات رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے میں نے اس جمعے میں زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت سے متعلق، زکوٰۃ کا نصاب سے متعلق، اور جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں اور غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی بہت مختصر انداز میں کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مال و دولت جو کچھ ہے یہ ہمارے اپنی کمائی نہیں ہے۔ اگر ہم نے تعلیم حاصل کر کے ڈگری لی ہے، اس کے بعد یہ نوکری کر رہے ہیں، تو یہ تعلیم کی توفیق بھی اللہ نے دی ہے، دماغ بھی اللہ نے دی، آنکھ اللہ نے دی۔ اگر ہاتھ کی کمائی ہے، یہ ہاتھ اللہ نے دیے ہوئے، تو ہم خود اللہ کے ہیں، ہم بکاؤ مال ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم تو بکے ہوئے ہیں، سب کچھ اللہ نے دے دیا تھا، دینے کے باوجود پھر ہم سے خرید بھی لیا ہے۔ جیسے باہر سے کوئی چیز انسان لا کر اپنے بچے کو دے دے اور اس بچے کو پھر یہ کہہ دے کہ یہ 10 روپے لے لے اور یہ ٹافی مجھے دے دے، یہ سب کچھ اللہ نے دیا تھا، دینے کے بعد پھر بھی اللہ فرماتا ہے میں نے تم سے خرید لیا ہے اور تمہارا مال بھی میرا ہے۔ اور یہ خریدنے کے بعد پھر اللہ کیا فرماتے ہیں، اتنی سی تھوڑی سی مقدار، 2.5% کوئی مال مقدار ہے، تو یہ آپ نے جو ہے میرے نام پر دینا ہے، وہ بھی مجھے نہیں دینا۔ پہلی امتوں میں تو یہ ہوتا تھا مال غنیمت ہے، صدقہ خیرات ہے تو دور جا کر رکھ دیا، اوپر سے آسمان سے آگ آتی تھی اور جلا کے ختم کرتی تھی۔ یہاں اللہ نے فضل فرمایا، اس امت محمدیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، وہ جو اللہ کو دے رہے ہیں ہم، وہ بھی ہم اپنے بھائی کو دے رہے ہیں، اپنی بہن کو دے رہے ہیں، اپنی خالہ کو دے رہے ہیں، پھپھی کو دے رہے ہیں، ماموں کو دے رہے ہیں، اپنے کسی مسلمان بھائی کو دے رہے ہیں، اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو پھر بھی اگر اس میں ہم کوتاہی کریں تو اپنا ہی کوتاہی ہے، اپنا ہی نقصان ہے، اللہ کا کیا نقصان ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔